بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ رخصتی سے پہلے، یعنی میاں بیوی کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی سے پہلے شوہر کے ذمے ہے بیوی کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات، اس کی ضروریات، اور ساتھ فرمایا کہ اگر وہ طلاق دے دے تو بیوی پر عدت لازم ہے۔ تو یہ فیصلہ قرآن سنت کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا رد کیا ہے اور اس فیصلے کو شریعت کے، قرآن حدیث کے خلاف قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ادارہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ یا کوئی آئین دستور ایسا بنایا جاتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنی رائے دے گی، تو ان کی رائے کو اہمیت دی جائے گی اور جو فیصلہ ہے اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو قانون بن رہا ہے اسے بھی نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ فیصلہ تھا۔ تو حضرات کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ عدت کا جو تعلق ہے وہ ہے کہ جب میاں بیوی کا شرعی تعلق قائم ہو، جسے ہم جماع کہتے ہیں، یا خلوت صحیحہ پائی جائے، یعنی اگر دونوں میاں بیوی ایسی جگہ جمع ہوں کہ جہاں وہ اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر چاہیں ہم بستری کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ بنے، جیسے چار دیواری کے اندر، کمرے کے اندر جو ہے بند ہوں، چاہے ہم بستری نہ بھی کریں، تو اسے کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ، یعنی قادر تھا، دونوں قادر تھے ہم بستری کرنے پر لیکن نہیں کی، تو اس کے لیے بھی خلوت صحیحہ کے بھی وہی احکام ہیں جو جماع کے ہیں۔ اگر تو دونوں کے درمیان ہم بستری ہوئی ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نکاح ہو جاتا ہے، پھر میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں کہیں ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں، تو شریعت میں تو کوئی مانت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، نکاح ہوا تو وہی اسی طرح میاں بیوی ہیں جیسا رخصتی کے بعد ہوتے ہیں، چاہے وہ جماع کرنا چاہیں، ایک ساتھ بیٹھنا چاہیں، ایک ساتھ سونا چاہیں، جو بھی۔ تو اس صورت میں جو ہے تو تعلق بن جاتے ہیں، ہم بستری بھی ہو جاتی ہے، یہ کم از کم خلوت صحیح ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو خیر عدت لازم ہے۔ اگر تو یہی طریقہ ہے تو پھر ٹھیک ہے فیصلہ، لیکن بغیر قید کے ایسی کہہ دینا صرف جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی، ہم بستری بھی نہیں پائے گی، خلوت صحیح بھی نہیں پائے گی، پھر بھی عدت لازم، تو ایسا نہیں، کیونکہ عدت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کہیں ماں کے پیٹ میں ہم بستری کی وجہ سے، خلوت صحیح کی وجہ سے کہیں بچہ نہ ٹھہر گیا ہو، حمل نہ ٹھہر گیا ہو، تو اگر عدت نہیں پوری کرے گی، کسی اور جگہ شادی کرے گی، تو پھر بچہ جب پیدا ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے کی کھیتی میں اپنا پانی نہ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت عدت پوری نہ کر لے تو اس وقت تک جو ہے دوسرا اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ دو پانی مل جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بچہ جو ہے وہ کس کا ہے۔ اسلام جو ہے انسان کی بھلائی کے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے تاکہ اس کا جو نسب ہے صحیح طریقے سے ثابت ہو، کہیں اختلاط، کہیں شبہ، کہیں تردد نہ ہو، اور اس کی زندگی جو ہے پریشانی والی نہ گزرے۔ تو اگر تو یہ چیزیں نہیں پائی گئی تو پھر عدالت کا فیصلہ غلط ہے، عدت پھر لازم نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر عدت لازم ہو گئی جائے گی، چاہے وہ خلوت صحیح پائی گئی ہے یا جمع پایا گیا ہے یا نہیں پایا گیا، دونوں حالات میں، کیونکہ وہاں عدت جو ہے وہ سوگ کی ہے، ایک شوہر تھا اس کے ساتھ نکاح ہوا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی کے ساتھ رائے بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک رشتہ تو جڑا، تو اس رشتے کی تکلیف کی وجہ سے جو ہے سوگ منانے کا حکم ہے، وہ عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ تو اس کی اگر وضاحت کر دی جاتی تو ٹھیک تھا، اسلامی نظریاتی کونسل بھی سمجھ جاتے، کیونکہ وہ تو علماء ہیں، ماہر لوگ ہیں، وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح اگر وضاحت کر دی جاتی تو انہیں اعتراض نہ ہوتا۔
دوسرا ہے نان و نفقہ کے حوالے سے، یہ بات خیر یا واضح ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت شوہر کے ذمے نان و نفقہ لازم ہو جاتا ہے، نان و نفقہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے، یعنی اگر وہ چاہے میں گھر میں لینا جانا چاہتا ہوں، رخصتی چاہتا ہوں، تو کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس کے والدین کہیں ہم نہیں جانے دیں گے یا وہ خود نہ جائے، اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتی یا والدین رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر چاہے نکاح ہو بھی چکا ہے تب بھی شوہر کے ذمے اب نان و نفقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ شوہر خود چاہتا ہے کہ اب یہاں رہو بعد میں ہم رخصتی کر لیں گے، اس کی مرضی سے اگر وہ رہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے گھر تو پھر شوہر کے ذمے نان و نفقہ ہے۔ یا اسی طرح جو ہے رخصتی بھی ہو گئی، شوہر کے پاس رہ رہی ہے لیکن وہ گھر آ جاتی ہے بلا وجہ، ایسی لڑائی کر کے بلا وجہ، یعنی شوہر کا کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ گھر آ جاتی ہے تو پھر بھی نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، ایسی عورت کو ناشزہ یعنی نافرمان قرار دے گا۔ ہاں اگر وہ ظلم ڈھاتا ہے، مظالم ڈھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو چاہے وہ ماں باپ کے گھر بھی رہ رہی ہو، چاہے رخصتی کے بعد ہو یا رخصتی سے پہلے، تو اب بھی شوہر کے ذمے جو ہے وہ نان و نفقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نان و نفقہ کا تعلق جو ہے وہ نکاح کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ کافی عرصہ پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے، پھر رخصتی تو پتہ نہیں کیا کیا لمبے کام ہو جاتے ہیں، تعلیم مکمل کرنی ہے، نوکری دیکھنی ہے، باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی ہم نے معاشرے کو آپس میں جکڑ لیا ہے، انسان کو آزادانہ زندگی نہیں گزارنا دینا چاہ رہے، شریعت کے تابع ہو کر کے زندگی گزارے گا تو کیونکہ شریعت جو ہے انسان کی بھلائی چاہتی ہے، الدین النصیحت، پورا کا پورا دین جو ہے بھلائی پر مبنی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے انسان کی کامیابی، انسان کی عزت، انسان کی حیثیت اور انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے قوانین بنا چکے ہیں جس کا معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، پھر شوہر صاحب کی کوئی اچھی نوکری لگ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بڑی اور عورت سے شادی کروں، اسے طلاق دے دوں، لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں، یا باہر وہ چلا جاتا ہے یا باہر رہ رہا ہوتا ہے تو پھر اسے بلاتا نہیں ہے یا رخصتی نہیں کرتے، اس طرح کی بہت سارے مسائل جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی وقت میں نکاح ہو، اسی دن رخصتی ہو، خوشی کے ساتھ جو ہے بیوی کو شوہر کے سپرد کر دیا جائے، دونوں رہیں، اب نان و نفقہ اسی کے ذمہ ہے، کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، نکاح سے پہلے باپ کے ذمہ جو ہے بیٹی کا نان و نفقہ ہے، بچوں کا بھی ہے، بچے جب بالغ نہیں ہو جاتے، بیٹے بیٹیوں کے لیے جو ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ تو بتانا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے بڑے عجیب سے فیصلے کرتی ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا تو ہوتا نہیں ہے۔ پھر وکلاء جو ہیں وہ بھی یہی یہود و نصارہ کا قوانین پڑھ چکے ہوتے ہیں، جو پارلیمانی نظام ہے، معاشرے کا نظام ہے، جو جمہوریت کے تابع اور لوگوں کے تابع ہے، جبکہ اللہ کے تو اپنے فیصلے ہیں، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت فیصلے ہیں۔ تو نہ وکلاء قرآن حدیث سے واقف ہوتے ہیں، نہ عدالتیں ہوتی ہیں، پھر نہ کسی عالم دین سے مشورہ لیا جاتا ہے، خاص کر کے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے بگاڑ، فساد اور فتنے کی طرف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔